حضرت آیت اللہ جوادی عاملی تقسیم کر رہے ہیں عبد عبادت اور عبد اطاعت میں. عبداللہ نام بھی صحیح ہے، عبد الرسول نام بھی صحیح ہے، عبد العلی نام بھی صحیح ہے، عبد الحسین نام بھی صحیح ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ عبد محض ہونا چاہیے، صرف اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، تو یہ عبد الرسول کیسے ٹھیک ہے؟ کتنا بڑا نام ہے ہمارے یہاں، علامہ عبد الحسین امینی، چھوٹا نام ہے، صاحب الغدیر. عبد العلی علوی ملتان کے ایک بزرگ عالم دین تھے، علامہ سابقی صاحب کے والد، چھوٹا نام ہے. بڑے بڑے بزرگ علماء کے نام عبد الرسول، عبد العلی، عبداللہ، عبد الحسین، یہ کیسے حل کریں گے؟ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں. ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں. ہم سے بہتر اس لیے کہ جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں تھا. مگر مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں ہضم کرنے کی ضرورت ہے. میں جنت البقیع، حضور جنت البقیع پر ائمہ بقیع کے قبروں کی زیارت کر رہا تھا. اتفاق سے توفیق ہوئی ہے ہمیں کتاب لکھنے کی، تاریخ و آداب مدینہ کے نام سے. تو وہ زیارت نامے بھی اس میں ہم نے لکھے ہیں، اور تاریخ مدینہ بھی اس میں. بہت بڑی کتاب تو نہیں ہے، 100-150 صفحوں کا ایک کتاب ہے، اور کثیر الاشاعات ہے کیونکہ وہ حاجیوں کو کام آتی ہے. تو وہ اپنی ہی ترتیب دیے ہوئے مسودے کو میں پڑھ رہا تھا، تو ایک متوع نے آ کے وہ کھینچ لیا، مجھ سے چھینا، اور جو بدبی ادبی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی اس میں شرک بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے. وہ کتابیں وہ چھین رہے تھے، وہی کتابیں پاکستانی زائرین سے. میں نے کہا جی کیا شرک بھرا ہوا ہے، کیا کفر بھرا ہوا ہے اس میں؟ کہنے لگے دیکھو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے. وہی کھولا اس نے جو ائمہ بقیع کی زیارت نامہ ہے، اس کے اندر اس میں لکھا ہے انا عبدکم وابن عبادکم. صلوات پڑھے گا محمد علیہ، کہ جب زائر قبر معصوم پر پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ وہ یہ اظہار کرتا ہے سلام کرنے سے پہلے، میں آپ کا عبد ہوں اور آپ کے عباد، آپ کے بندوں کی اولاد ہوں، میرے ماں باپ بھی آپ کے بندے تھے. کہنے لگے دیکھو عبداللہ ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. ان لوگوں نے اپنے معصومین سے بندگی شروع کر دی ہے. میں نے کہا جی بلال حبشی کس کے عبد تھے؟ جان کس کے عبد تھے؟ تاریخ اسلام میں کتنے عبد ہیں کہ جو اصحاب کے عبد تھے؟ تاریخ فقہی کتابوں میں عبد و اما کی بحث ہے، کنیز اور غلام کی بحث ہے. باقاعدہ عبد کیسے لیا جائے گا، کیسے بیچا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا، عبد کی کتنی قسمیں، یہ سب نبی کی حدیثیں ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے انہوں نے تو ان کو خریدا تھا، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا ہم بیچنے کے لیے آئے ہیں. یہ کیسے مسئلے کو حل کریں گے؟ یہ عبد رسول، عبداللہ، عبد الحسین، عبد العلی. حضرت علامہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ عبد عبادت صرف اللہ کا ہے، اور عبد اطاعت اللہ، رسول اور اولی الامر کے لیے. وہاں بھی تو حکم یہی ہے نا کہ ان کے آگے خاموش ہو جاؤ، ان کے آگے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مانو. تو یہاں عبدیت اطاعت کے معنی میں ہے، یہاں عبدیت بندگی کے معنی میں نہیں ہے. مگر میں کیا کروں کہ ہمارا ماحول اتنا کچا ہے کہ بات پہنچنے میں آپ کو بھی دقت ہے اور ہمیں پہنچانے میں بھی دقت ہے.